بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. موجودہ دور کرونا وائرس کا خوف اور اس کی دہشت پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر چکی ہے. یہ اس کا خوف ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جاتا ہے. نتیجتاً پوری دنیا اس کے خوف کو محسوس کر رہی ہے. اس کی خطرناکی اپنی جگہ ہے, لیکن اس کی خطرناکی اور اس کی دہشت سوشل میڈیا نے بھی ایک اہم رول ادا کیا ہے ہمارے دلوں میں اسے بسانے کی یا اسے پہنچانے کی. ہر شخص اپنا ایک ایسا فریضہ سمجھ کر سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبریں یا وہ پیغامات جو کہ لوگوں کو دیکھ کر بھی غمزدہ کر دیں انہیں شیئر کرنے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور انسانیت کی خدمت سمجھتا ہے, حالانکہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. آج ایک ایسا ہی پیغام میں آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا, لیکن اس شخصیت نے دہشت یا غم بڑھانے کے لیے ہم سے رابطہ نہیں کیا, بلکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اور آپ اس خوف اور الم اور اس دہشت سے باہر نکل کے اس خوبصورت دنیا کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کریں. لیجئے اس پیغام کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو وائس میسج کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عائشہ طلعت خلجی بنت عبدالوہاب خلجی جے پور سے بول رہی ہوں. ماشاءاللہ امید ہے آپ بخیر ہوں گے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے لیے عوام کے لیے بہت ساری آسانیاں لے کر آتا ہے. الحمدللہ. تو ایک یہ سوال و جواب کا سلسلہ آپ کے ذریعے سے چل رہا ہے ماشاءاللہ, اس سے بہت جلدی ہمیں اپنے تمام سوالات کے جواب حاصل ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنی آواز اور اپنا پیغام بھی اہل اسلام تک اور انسانیت تک پہنچاؤں. اس بیماری کے تعلق سے, جس بیماری کا شکار یہ جو کورونا وائرس ہے, جس سے ہم پوری دنیا سمجھیے اور ہمارا ملک جو ہے پریشان ہے اور یہ وبا ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے, تو ایسے میں ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو بھروسہ ہے, توکل ہے, وہ توکل علی اللہ ہے. جب ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا یا ہم بھروسہ کر لیتے ہیں الحمدللہ, تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان مسائل کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ڈپریشن کا شکار ہے. جس طرح کی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے جو تمام معمولات سے معطل کر دی گئی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور توکل رکھیں. جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کریم کی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یعنی جو شخص اللہ پر توکل کر لے گا تو اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی ہماری نیت ہے, جیسے ہم اللہ پر اپنے توکل کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے اسی نیت کے ساتھ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے اس بیماری سے اور اس پریشانی سے, بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ماہرین ہیں, جو علماء ہیں, ان کے ذریعے سے جو ہمیں نصیحتیں آ رہی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. طبی ماہرین ہیں, راسخ علماء ہیں, ان کے تجربات پر مبنی جو نصیحتیں ہیں ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگی. بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مختلف امت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ مختلف چیزوں سے آزمائی جائے گی، بیماری سے، بھوک مری سے، پریشانیوں سے، مال سے، اولاد سے. تو اس وقت ہم ایک بیماری سے جو ہے وہ آزمائے جا رہے ہیں، اور ہمیں کس طرح سے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، یہ چیز ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے. الحمدللہ ہمیں، میں سمجھتی ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عاقل صاحب، میں نے سوچا کہ ہم دوسری میڈیسنز کو اکٹھا کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی رکھ لو، وہ بھی خرید لو، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس تو میڈیسن آلریڈی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ایسی ہمیں طبی، جسے کہنا چاہیے ہمیں طبی میڈیسنز دے دی ہیں کہ جن کا استعمال اگر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوگا انشاءاللہ تو ہمیں ہمارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کالے دانوں میں سوائے موت کے تمام بیماریوں کا علاج ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کالے دانے جیسے کلونجی کہا جاتا ہے، یہ اگر کسی کے معدے میں موجود ہے انشاءاللہ تو اسے کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور شہد ہے، جیسا کہ ہم شہد کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریمیڈیز میں سے ہے. اور میں جانتی ہوں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے بہت سارے اس پر عمل کرتے ہیں، ان طبی چیزوں پر، شہد کا اور کلونجی کا. لیکن میں آج اس میسج کے ذریعے تمام امت کو اور تمام انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم اگر اس کلونجی اور شہد کا استعمال نہار منہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی بھی بیماری جو ہے وہ نہیں پکڑے گی. اور ہمیں پریشان اس بیماری سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماریاں تو بیماریاں ہوں، بھوکمری ہو یا آزمائشیں ہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، جسے صبر کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ تعاون کی بیماری پھیلی ایک زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صحابی جلیل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جائیے، آپ پہاڑ پر چڑھ جائیے اور اپنی قوم کو لے کر چلی جائیے، اور جب تک تعاون کی بیماری جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو آپ واپس نہیں آئیے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پریکاشنز ہمیں لینے کے لیے کہا گیا ہے اپنے گھروں پر بیٹھنے کے لیے اور رکے رہنے کے لیے، تو یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اچھے وقت کا استعمال کریں اپنے، اور کیونکہ یہ تمام پریشانیاں میں سمجھتی ہوں اور بیماریاں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین موقع دیا ہے، ایک طرح سے ہمیں یہی سمجھ لیجئے کہ اعتکاف کرنے کا موقع مل رہا ہے. جیسے ایک کونے میں بالکل رک جانے کا، مانند میں کہوں گی کہ ہم تمام مصروفیات سے برطرف ہیں، تو ہمیں توبہ اور استغفار کی طرف بھی رجوع ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہ اور استغفار کے ذریعے اس بیماری کو ضرور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دور فرمائے گا. اور میں اللہ تعالی آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ اس پروگرام کو بہت آگے بڑھائے. ماشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے جواب میں آسانیاں ہمیں ہو گئی ہیں، اور بہت لوگ آپ کے اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا دونوں جہان میں بھلائی اور ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک چھوٹی سی بات، ایک انگلش کہاوت ہے کہ الرٹ ٹوڈے الائیو ٹمورو. تو یعنی اگر ہم آج الرٹ ہو گئے تو انشاءاللہ آگے والے دن ہمارے لیے بہتر ثابت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرٹ ٹوڈے الائیو ٹمارو. بہت خوبصورت نصیحت ڈاکٹر عائشہ طلعت خلجی صاحبہ نے جے پور سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بنت عبد الوہاب خلجی انہوں نے اپنے آپ کو کہا. عبد الوہاب خلجی، مولانا عبد الوہاب خلجی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے 10 سال ناظم رہے. ایک بڑی قداور شخصیت، علمی شخصیت، مدینہ منورہ سے علم حاصل کیا، رابطۃ العالم الاسلامی کے رکن رہے، اور انسانیت کی جب تک وہ خدمت رہے، انسانیت جب تک وہ زندہ رہے، انسانیت کی خدمت کرتے رہے. گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا،
اس کے بعد ان کے فرزند کا بھی انتقال ہوا، اللہ ان کو دونوں کو غریق رحمت کرے. لیکن ان کے انتقال کے بعد ایک خلیج میں محسوس کر رہا تھا، ایک گیپ میں محسوس کر رہا تھا کہ مولانا عبدالوہاب خلجی کے گھرانے اور مسلمانوں کے درمیان ایک گیپ سا پیدا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی آواز سننے کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی اس کاوش سے وہ جو گیپ خلجی خاندان، خلجی گھرانے اور امت مسلمہ یا انسانیت کے درمیان پیدا ہوا تھا، اس کو آپ جیسی شخصیت اور آپ کے بھائی یا آپ کی بہنیں، یہ آپ کے ذمے ہیں کہ اس گیپ کو ختم کریں اور وہ انسانیت کا پیغام، وہ سلامتی کا مشن جو آپ کے والد کا رہا ہے، اس مشن کو زندہ رکھیں. اس طرح کی نصیحتوں سے ہمیں جب موقع ملے تب نوازتی رہیں. اور یہ آپ لوگوں کا خاصہ ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ کے والد کا مشن یہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ علماء کی قدر کیا کرتے تھے، علم کی قدر کرتے تھے، علم کی خدمت کیا کرتے تھے اور اپنے پیغامات کے ذریعے لوگوں کے حوصلے بلند کیا کرتے تھے. آج آپ کی آواز سن کر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آواز، اس کے اندر وہ ایک طاقت ہے جو کہ عبدالوہاب خلجی کا پیغام یا اس کا مشن یا اس کے نظریات کو ڈسکنٹینیو نہیں کر کے اس کو کنٹینیو کرے گی اور لوگوں کے لیے مشعل راہ، زندگی کو آسان بنانے کے لیے، کمزوروں کو طاقت اور ہمت دینے کے لیے، جن کی ہمت پست ہو گئی ہے ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ ہم لوگوں کو مایوس اور ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور ہمیں محروم بھی نہیں کریں گے. کیونکہ مولانا عبدالوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھے، ایک ایسا فیس تھے ہندوستان میں، ہماری جماعت میں، جو کہ تمام مکتبہ فکر کی نظر میں نہایت ہی معزز اور مکرم تھے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آپ کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت و عافیت سے رکھے اور آپ کے اس پیغام سے ان لوگوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں، جوش اور جذبہ اور ولولہ اور ہمت پیدا ہوگی اور انہیں آپ کی آواز بار بار سننے کی وہ انشاءاللہ تعالی متمنی بھی ہوں گے. براہ کرم اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ اپنے خیالات اور اس طرح کے پیغامات شیئر کرنا چاہتے ہوں تو وائس میسج کے ذریعے ہمیں واٹس ایپ پر پہنچا دیں. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.